الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ سب سہولت حاصل ہے، اپنے لیے سب سہولت ہے تو صبر کی تلقین ہو رہی ہے. اس جمع ہونے کو بھی غلط انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی. مین اسٹریم میڈیا میں جو باتیں کہی گئیں اس کو بھی ٹویسٹ کرنے کی کوشش کی گئی. تو سند رہے اس لیے آپ کو قصہ سنا رہا ہوں. بالکل ابتدائی دنوں میں 2014 کی بات ہے. سی بی آئی نے میرے خلاف کیس کیا اور میں نے 5 سال سے زیادہ عرصہ اس کیس کو لڑا. کہیں سوال بھی کیا گیا مجھ سے کسی ڈیبیٹ میں کسی نیشنل میڈیا پہ کہ آپ کے ساتھ اس لیے کیا جا رہا ہے. ہم نے نہیں، کچھ کمی ہوگی، کچھ غلطی ہو گئی ہوگی ہم سے، اور الحمدللہ عدالت سے ہم نے اس کیس کو حل کروایا، اللہ کی مدد سے، اس کی نصرت سے. یو پی میں سرکار آئی 2017 میں، اور جس دن سرکار آئی اس کے 3 یا 4 دن کے اندر مسعود کے ساتھ ہوا، اور اس کے 1-1.5 مہینے کے بعد یہاں وہ جیل چلا گیا. اس کو ریپ کے کیس میں بند کر دیا، وہ جیل چلا گیا. اچھا، وہ کیس اس کا ہے، کیا بھی ہو نہیں بھی کیا ہو، تو پوری نیشنل میڈیا میں چلایا جا رہا تھا مولانا محمود مدنی کے ساتھ. نام مولانا محمود مدنی کا چلایا جا رہا تھا. میں تو US میں بیٹھا ہوا تھا، کسی کانفرنس کے لیے گیا ہوا تھا. وہ مسئلہ بھی عدالت سے حل ہوا. ابھی آپ یہاں، ہم لوگ سارے ملک کی چیزوں پر بحث کر رہے ہیں. ابھی الیکشن سے چند روز پہلے آپ نے دیکھا ہوگا، کل یہاں پریزنٹیشن کیا گیا تھا یوتھ کلب کا. یہ اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ کے ساتھ مل کے کام کیا جا رہا ہے. آپ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ نفرت کا ماحول کیا ہو رہا ہے، تو ہم بتانا چاہتے ہیں آپ کو کہ اسی دیوبند میں ایک سینٹر بنانا چاہتے ہیں اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ کے ساتھ مل کر کے. اس کو دہشت گردی کا اڈا بتایا جاتا ہے، اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اس کے اوپر کام کرنے کو پابندی لگا دیتی. ہم خاموش ہیں، یہ ہمارا صبر ہے. ابھی 6 دن پہلے قصہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے صبر کرنا کسے کہتے ہیں. صبر وہ کرتا ہے جس کے اوپر گزرتی ہے وہی کر سکتا ہے. ابھی 5 دن 6 دن پہلے، زیادہ دن نہیں ہوئے، 1 ہفتہ نہیں ہوا ہے، بلڈنگ بن رہی ہے کوچنگ کے لیے غازی آباد میں، ہاپوڑ میں، بغیر کسی نوٹس کے. SDM نے آ کر کے اس کو وہ کر دیا، سیل لگا دیا. 2 بلڈنگوں میں بنا رہا ہوں. کوئی تذکرہ نہیں کیا اور نہ کروں گا نہیں یہ تذکرہ، لیکن دوستوں کو معلوم ہونا چاہیے. پہاڑ کے نیچے سے گزرتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے. یہاں اسی دیوبند میں اس واقعے کے بعد جو 2017 کا ہوا تھا، اسی میدان میں جمعیت علماء ضلع سہارنپور کا بڑا اجلاس تھا. یہ مولانا ظہور بیٹھے ہیں، مجھ سے کہتے تھے تجویز لے کر آئیں گے. میں نے کہا تجویز لے آؤ، میں نہیں شریک ہوں گا. ذاتی معاملہ ہے، ہم خود نمٹ لیں گے. جمعیت علماء کا پلیٹ فارم نہیں.
وہی، اور یہ تو جبیت علماء کا معاملہ ہے، ہم نے کل سے لے کر آج تک تذکرہ نہیں کیا اور ابھی بھی نہیں کر رہے ہیں تذکرہ، شکایت نہیں کر رہے ہیں. وقت آئے گا ٹھیک ہو جائے گا، وہ بھی کتنا بند کر کے رکھیں گے. بتانا یہ چاہتے ہیں کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، حوصلہ رکھنے کی ضرورت ہے، ہمت رکھنے کی ضرورت ہے. جس صبر کی تلقین کی جا رہی ہے اس صبر کو عمل کر کے تلقین کی جا رہی ہے، بغیر عمل کے نہیں کی جا رہی. الحمدللہ. ہو سکتا ہے پہلے کبھی اب میں نے صبر نہیں کیا ہو، لیکن پچھلے تو 10 سال سے صبر ہی کر رہے. دوستو، زہر اگل رہے ہیں. سوال کرنے والا کل مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ نے زہر اگلا ہے. میں نے ان سے کچھ نہیں کہا کہ ایسی تو کوئی بات نہیں، اپنی صفائی دیتا رہا. لیکن میں سوال کرتا ہوں، دل چاہ رہا تھا میرا کہ میں سوال کروں گا جو زہر اگل لے ان کی طرف تو آپ کی توجہ ہی نہیں جاتی، ان کی طرف کوئی توجہ نہیں جاتی زہر اگلنے والوں کی طرف. اور جو زہر کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں ان کا زہر نظر آ رہا ہے. وہ وجہ ہے اس کی خاص، کہ ایک خاص ذہنیت بنائی جا رہی ہے. ہمارے وجود پر سوال ہے. مشکل یہ ہے کہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے ہم سیکنڈ لارجسٹ میجورٹی ہیں، دوسری بڑی اکثریت ہے اس ملک میں. میں تو یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ ہم اقلیت ہیں. ٹیکنیکل ریزن سے ماننا پڑتا ہے، ہم اقلیت نہیں ہے. ہم اس ملک کی دوسری بڑی اکثریت ہیں. اگر تعداد کے لحاظ سے دیکھیں، صرف مسلمانوں کو اگر مانیں، اور ہم خیال ہندوستانیوں کو اگر ایک جگہ جمع کر دیا جائے تو ہم آج اکثریت میں ہیں، اور نفرت کے سوداگر آج بھی اقلیت میں ہیں، مائنورٹی میں. لیکن بھائیوں، بے وقوفی مت کرنا، ذرا عقل مندی سے کام کرنا ہے، وہی صبر کرنا ہے، اعراض سے کام لینا ہے. اور اس کو جو تمہارا ہم خیال ہے یا ہم خیال ہو سکتا ہے، اس ملک کے لیے، اس راشٹر کے نرمان کے لیے، اس راشٹر کی سرکشا کے لیے، رکشا کے لیے، میں ہندی کے الفاظ استعمال کر رہا ہوں. ابھی تجویز منظور کی گئی ہے نا، تو کیا کروں، بولنا پڑے گا نا ہندی کچھ نہ کچھ. ان لوگوں کو جو ہمارے ہم خیال ہیں راشٹر نرمان میں، ہمیں اپنے ساتھ لینا پڑے گا. اور وہ ہر پارٹی میں ہے، ہر پولیٹیکل پارٹی میں موجود ہیں. ایسے لوگ جو لائک مائنڈیڈ ہیں، ہم خیال ہیں، ایسے لوگ ہر جگہ موجود ہیں. جن کی حکومت ہے اس میں بھی لوگ موجود ہیں ایسے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سمجھداری کے ساتھ، سینوں کو چوڑا کر کے اور حکمت کے ساتھ ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی کے تحت، ایک طویل مدتی پالیسی کے تحت ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کریں. آپ کی آواز